السلام علیکم سامعین، 8 ربیع الثانی کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 11 اکتوبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے مفتی ابوالقاسم نعمانی کا خطاب۔ عنوان ہے نبی رحمت کی شان عالی۔ یہ خطاب حضرت والا کا آج ہی جمعہ کی نماز کے وقت مسجد بلال، مالتی باغ، بنارس میں ہوا ہے، جو عنوان پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، آج کا دن جمعیت علماء ہند کی طرف سے یوم رحمت کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کچھ بدبخت حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور ہر گستاخ پہلے کے مقابلے میں اور زیادہ بدتمیزی، بد کلامی اور گستاخی کے حدود کو پار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مسلمان اس کے اوپر احتجاج بھی کرتے ہیں، ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، قانونی کارروائی کے مطالبے کرتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ہماری ایک ذمہ داری اور بھی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کی خوبیوں کو، آپ کی شان کو زیادہ سے زیادہ بیان کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کی محتاج نہیں ہے۔ آپ کی تعریف تو اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر کی ہے۔ قرآن پاک کے متعدد آیات میں اللہ جل شانہ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ تمہارے درمیان تمہاری ہی لوگوں میں سے ایک رسول آ چکا ہے، ان کی صفات یہ ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، جو چیز تمہارے لیے باعث تکلیف ہو، باعث مشقت ہو، باعث پریشانی ہو، وہ ان کو بہت گراں گزرتی ہے۔ حریص علیکم، تمہارا بہت زیادہ بھلا چاہنے والے ہیں، حرص کی حد تک تمہارے خیر خواہ ہیں۔ وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور تمام ایمان والوں کے ساتھ بہت نرمی کرنے والے، بہت رحم فرمانے والے ہیں۔ اسی طرح جو آیت کریمہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں اللہ جل شانہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو پورے عالم کے لیے، اس تمام جہان کے لیے رحمت قرار دیا ہے۔ یہ خود اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ اس نے اپنے نبی کی شان بیان کی ہے، ان کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کرنے کا، آپ کی شان کو گھٹانے کی کوشش کا، یہ تو ابتدا سے سلسلہ چل رہا ہے۔ جب وحی الہی نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کا ڈر سنائیے۔ یہ بالکل ابتدائے نبوت کے واقعہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں کو، بنی ہاشم کے لوگوں کو کوہ صفا کے دامن میں اکٹھا کیا
ان سے آپ نے کچھ گفتگو فرمائی، توحید کی دعوت دی، تو اس پر آپ کا سگا چچا ابو لہب بولا تبّ لک سائر اليوم، لہذا جمعتنا، تمہارے لیے ہمیشہ ہمیش کی بربادی ہو، تباہی ہو، کیا اسی لیے ہم کو جمع کیا تھا؟ اس پر اللہ جل شانہ نے آیت سورت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب وتب، یہی وہ تنہا بدبخت ہے جس کا نام کے ساتھ قرآن پاک میں ذکر کر کے اس کے حق میں بد دعا کی گئی ہے کہ ہلاک ہو۔ اس نے چونکہ ہاتھ اٹھا کر کہا تھا لہذا جمعتنا، ہاتھ سے اشارہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہلاک ہو ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور خود وہ بھی ہلاک ہو۔ تو بدبخت حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے اس زمانے میں بھی موجود تھے۔ قریش کے لوگ جو مشرک تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذمت میں حجوں کے اشعار کہہ کر باندیوں کو یاد کراتے تھے، بازاروں میں گاتی پھرے۔ اس موقع پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تو میں ان کے حجوں کا جواب دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیف بنسبی، میرے نسب کا کیا ہوگا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش میں سے ہی تھے، اور عرب کے لوگ جب کسی کے حجوں کرتے تھے، برائی کرتے تھے، تو خاندان کو گالی بکتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ان کا جواب دو گے اور قریش کی مذمت بیان کرو گے تو میں بھی تو اسی میں سے ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کو ان کے درمیان سے اس طرح نکال لوں گا بچا کر جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے، کہ آٹے میں سے اگر بال نکالا جائے تو اس پر آٹے کا معمولی سا بھی اثر نہیں ہوتا، اس طرح آپ کی شان کو میں بچا لوں گا۔ پھر رسول حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مشہور قصیدہ کہا ہے جو آج بھی عربی ادب کا اور اسلامی نظم کا ایک شاہکار حصہ ہے۔ قصیدہ امن یہجو رسول اللہ منکم وینصرہ ویمدحہ سواء فإن ابی ووالدہ وعرضی لعرض محمد منکم وقاء۔ فرماتے ہیں قریش کو مخاطب کرتے ہوئے امن یہجو رسول اللہ منکم وینصرہ ویمدحہ سواء، اے قریش کے لوگوں، تم میں جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حجوں کرتے ہیں وہ، اور جو آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کی مدح کرتے ہیں، آپ کی مدد کرتے ہیں، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر فرماتے ہیں فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٌ مِّنْكُمْ وِقَاءُ، میری جان، میرے باپ اور میری آبرو اور عزت سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے قربان ہے۔ میری جان بھی قربان، میرے آبا و اجداد بھی قربان، میری عزت و آبرو بھی قربان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنے کے لیے میں سب قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بخاری شریف میں ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ تم میں کا ایک شخص جو شاعر ہے اور وہ لغو باتیں نہیں کرتا، یعنی حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ، چونکہ شعراء بہت سے لا یعنی باتیں بھی کہتے ہیں، تو کہتے ہیں میں جس کا نام لے رہا ہوں وہ لغویات کے شاعر نہیں تھے، یہ غزوہ موتہ میں شہید ہو چکے تھے، اس لیے ان کی وفات کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اس طرح گویا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع، یبیت یتلو کتاب اللہ اذا انشق معروف من الفجر ساطع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات اس طرح گزرتی ہے کہ آپ کا پہلو بستر سے جدا رہتا ہے، اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر مسلسل قرآن پاک کی آیتوں کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، جبکہ مشرکین کفار بوجھل بن کر اپنے بستروں پر پڑے رہتے ہیں۔
تو یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت، آپ کی تعریف اور آپ کی شان کو بیان کرنے کے لیے کبھی شعر میں کبھی نثر میں مجلس کے اندر بیٹھ کر اس کا تذکرہ کیا کرتے تھے آپس کے اندر۔ ہم آج ان بدتمیزوں گستاخوں کے جواب کے لیے ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی کو اپنے درمیان بیان کریں، آپ کی صفات کو بیان کریں، آپ کی سیرت کو بیان کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ فرمایا کہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اسوہ موجود ہے، نمونہ موجود ہے اس شخص کے لیے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن کا یقین رکھتا ہے اور اللہ کا خوب ذکر کرتا ہے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نمونہ موجود ہے۔ اسوہ یہ تأسی سے بنا ہے، تأسی کے معنی پیروی کرنا، نقل کرنا۔ اسوہ اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کو نمونہ بنا کر اس کی نقل کی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی مکمل اسوہ بنا کر بھیجی گئی ہے، نمونہ بنا کر بھیجی گئی ہے۔ آدمی زندگی کے جس مرحلے میں بھی ہو، جون سا بھی کام کرنا چاہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں عملی نمونہ مل جائے گا، آپ کی ہدایات مل جائیں گی۔ آج ہماری ایک محرومی یہ بھی ہے کہ ہم دم بھرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا، عشق کا، فداکاری کا، لیکن آپ کا طریقہ اور آپ کی سنت اور آپ کا اسوہ ہماری زندگی سے نکلا ہوا ہے۔ یہ صرف زبانی دعویٰ ہے ہمارا محبت کا اور عقیدت کا، دعوے زوردار کرتے ہیں، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جبکہ ضابطہ یہ بیان کیا گیا ہے تحصیل الہ وانت تظہر حبہ ھذا محال فی القیاس بدیع، کہ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور اس کی نافرمانی کرتے ہو، یہ تو عقل کے اعتبار سے بالکل محال ہے۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب یطیع، اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم اطاعت کرتے، کیونکہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی بات کو مانتا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں محبت ہے واقعی اور یہ ہماری ایمان کا جز ہے، تو اپنی تمام چیزوں کے اندر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نمونہ بنا کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ سیرت صرف کتاب سے یا بیان سے زندہ نہیں رہے گی، بلکہ عملی زندگی میں جب سیرت آئے گی تو وہ زندہ رہے گی اور وہ دوسروں کے لیے نمونہ بنے گی۔ آج بھی غیر مسلم اقوام کتابوں کے ذریعے دین کو اور اسلام کو نہیں سمجھنا چاہتے، وہ مسلمانوں کی زندگی کو دیکھ کر سمجھنا چاہتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ قرن اول میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم جدھر بڑھ گئے، جس علاقے میں پہنچ گئے، بستی کی بستی داخل اسلام ہو گئی، حلقہ بگوش اسلام ہو گئی۔ صحابہ کرام تو خیر بہت اونچے تھے، ہندوستان میں عام طور سے جو اسلام آیا ہے وہ بزرگان دین کے ذریعے سے آیا ہے، اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے سے، تاجروں کے ذریعے آیا ہے۔ تاجر کشتیوں پر سوار ہو کر سمندر کے راستے سندھ کے ساحل پہ اترے ہیں اور انہوں نے تجارتیں کی ہیں۔ ان کی سچائی، ان کی امانت داری، ان کے وعدے پورا کرنے اور لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف اور رحم دلی کے معاملات نے لوگوں کو گرویدہ بنا دیا کہ یہ کون سے لوگ ہیں، یہ کس مذہب کے ماننے والے ہیں، اور لوگ جوک در جوک حلقہ بگوش اسلام ہوتے گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہے کہ لاکھوں آدمی ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئے۔ کیا چیز تھی؟ ان کے پاس دھن دولت تھا، زمین تقسیم کرتے تھے، روپیہ پیسہ دیتے تھے، کیا چیز تھی؟ وہ ان کے اخلاق تھے، ان کے معاملات تھے، ان کا طریقہ زندگی تھا۔ آج ہم بھی دعوے کے اعتبار سے تو محبت کرنے والے ہیں، لیکن دیکھ لیں آج کل
سیزن چل رہا ہے شادی بیاہ کا. میں آپ کے سامنے بخیہ نہیں ادھیڑنا چاہتا، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ اسلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا جو مبارک طریقہ ہمیں عطا فرمایا تھا اور جس کو اپنی سنت کہا تھا کہ نکاح میری سنت ہے، کیا یہی طریقہ جو ہمارے درمیان رائج ہے، اسی طریقے کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی؟ آپ نے تو اتنا آسان بنا دیا تھا نکاح کو کہ 2 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ نکاح سے فارغ ہونا ہوتا تھا، کوئی اہتمام نہیں ہوتا تھا، اتنی سادگی کے ساتھ نکاح ہوتا تھا کہ بسا اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں موجود ہیں، آپ کے قریب ترین صحابہ اپنا نکاح کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع تک نہیں، آپ کو خبر بھی نہیں. نہ انہوں نے اہتمام کیا کہ ہم تو حضور سے نکاح پڑھوائیں گے، نہ اس کے لیے کوئی اعلان کیا گیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کی. 2 واقعے تو بہت مشہور ہیں. ایک جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ صاحبزادے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو غزوہ احد کے شہداء میں سے ہیں، اور یہ اپنے باپ کے تنہا بیٹے تھے اور باقی ان کی بیٹیاں تھیں. بعض روایات میں 9 کا تذکرہ ہے، بعد میں 7 کا، بعد میں 6 کا. اتنی بہنوں کے یہ اکیلے بھائی تھے اور والد شہید ہو گئے اور بے انتہا مقروض تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی خبرگیری فرمائی ہے. قرض خواہوں کے پاس سفارش لے کر گئے ہیں کہ باغ میں جو پھل آیا ہے تھوڑا سا لے لو، باقی قرضہ بعد میں لے لینا. یہودیوں کا قرضہ تھا مگر وہ مانے نہیں. اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا. طرح طرح سے آپ ان کی مدد فرماتے تھے. لیکن انہوں نے نکاح کیا مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے اور حضور کو خبر نہیں ہے. ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، مدینہ کے قریب پڑاؤ ڈالا اور پروگرام یہ تھا کہ صبح یہاں سے مدینے میں داخل ہوں گے. حضرت جابر نے فرمایا یا رسول اللہ میں ذرا جلدی جانا چاہتا ہوں. انہوں نے کیوں؟ کہ حضرت میں نے نکاح کیا ہے. وہ اچھا، کس سے نکاح کیا ہے؟ کسی کنواری لڑکی سے یا سیبہ سے، یعنی مطلقہ یا بیوہ؟ کہنے لگی نہیں حضرت میں نے تو سیبہ سے نکاح کیا ہے، باقرہ سے نکاح نہیں کیا ہے. تو میں تم تو جوان آدمی ہو، کسی کنواری سے نکاح کرتے. کہ یا رسول اللہ والد صاحب کی شہادت ہو گئی، میری 9 بہنیں ہیں، میں نے یہ نہیں چاہا کہ انہی جیسی کوئی ناتجربے کار عورت گھر میں لا دوں. میں ایسی عورت سے نکاح میں نے کیا ہے جو ان کے لیے ماں کا کردار ادا کرے، ان کی خدمت کر سکے. یہ ایثار تھا ان کا. دیکھیے اتنے قریبی صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرپرست ہیں، ان کے معاملات کو دیکھنے والے ہیں، ان کی سرپرستی فرما رہے ہیں، لیکن انہوں نے نکاح کیا ہے، حضور کو اطلاع نہیں ہے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ میں سے، خوشحال صحابہ کرام میں سے. جب یہ ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم فرمایا. یعنی ایک انصاری اور ایک مہاجر، ایک مدینہ والے ایک مکے والے، دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا. بھائی یہ تمہارے بھائی ہیں، ان تمہارے ساتھ رہیں گے، ان کی خبر گیری کرنا. اس سلسلے میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو مہاجرین میں سے تھے، حضرت سعد ابن ربیع جو انصاری تھے ان کا بھائی بنا دیا گیا. سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو لے کر گھر گئے. کہا بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے اور مدینہ والے جانتے ہیں کہ میں مدینہ کے خوشحال ترین لوگوں میں سے ہوں. بہت باغات ہیں میرے پاس کھجوروں کے، بڑی زمینیں ہیں، اس میں سے آدھا آپ کا آدھا میرا. پورا کہ پورا باغ جتنا بھی ہے وہ آدھا آپ کا آدھا میرا، اور میری 2 بیویاں ہیں. تم ان میں سے جس کے بارے میں کہو میں اس کو طلاق دے دوں اور عدت گزر جائے گی تم اس سے نکاح کر لینا.
کوئی نمونہ پیش کر سکتا ہے اس طرح کی ایثار کا؟ تو کسی بیوی سے عاجز نہیں تھے، لیکن کہتے کہ حضور نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے، تو میری جائیداد بھی سب کے سب آدھی آپ کی، اور یہ بیوی بھی میری، چونکہ وہ بیوی کو چھوڑ کر آئے تھے۔ ادھر سے یہ ایثار تھا، ادھر سے یہ استغنا۔ عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ بھائی میں مکہ میں بھی تجارت کرتا تھا، مجھے ضرورت نہیں، اللہ تمہارے مال میں اور تمہارے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے، سب زمین جائیداد تمہاری اپنی، میں نہیں لوں گا، مجھے تو مدینہ کے بازار کا پتہ بتا دو، میں کچھ خرید فروخت کر کے کچھ کمائی کر لوں گا، اور اللہ تمہارے اہل و عیال میں گھر والی بھی برکت عطا فرمائے، کسی کو طلاق دینے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ بازار کا پتہ معلوم کر لیا، بازار آئے گئے، چند روز میں کچھ کمائی کر لی۔ ایک دن حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کپڑے کے اوپر کچھ پیلا پیلا سا دھبا نظر آ رہا تھا۔ عرب کی عورتیں کسم میں یا زعفران میں اپنے کپڑے رنگتی تھیں، اور خاص طور سے شادی کے بعد رخصتی کے لیے جو کپڑا استعمال کیا جاتا تھا وہ اس رنگ کا رنگا ہوا ہوتا تھا۔ اس رنگ کا کچھ دھبا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے کپڑے پر نظر پڑا۔ بہیم یا عبد الرحمن، کیا معاملہ ہے؟ تمہارے کپڑوں کو پیلا پیلا دھبا کیسا نظر آئے؟ کہ یا رسول اللہ تزوجت، حضرت میں نے نکاح کیا ہے۔ کہ کس سے نکاح کیا ہے؟ کہ ایک انصاری خاتون سے۔ کہ مہر میں کیا دیا ہے؟ کہ 5 درہم کے برابر سونا دیا ہے، اور میں ولیمہ کرنا، چاہے ایک بکری کے انہیں قربان کرنی پڑے۔ یہ نہیں فرمایا مجھے خبر بھی نہیں، تم نے نکاح پڑھوا لیا، شادی کر لی، مجھے پتہ بھی نہیں دیا۔ یہ عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے 10 نمایاں صحابہ کرام میں تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ خلفاء راشدین جو 4 ہیں بالترتیب، ان کے بعد انہی حضرات کا درجہ ہے۔ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اتنا آسان کر دیا تھا۔ اور آج ہم نے کارڈ پر تو نکاح من سنتی چھاپتے ہیں، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ خود ساختہ، اس قدر اس کے اندر پابندیاں رسم و رواج لگا رکھے ہیں جھوٹی عزت اور ناموری کے لیے، کہ اس نے نکاح اور شادی کو بوجھ بنا دیا ہے، جس کے بڑے خراب نتائج آ رہے ہیں۔ آج کتنی بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، جہاں اس کے اسباب میں ان کا دین سے ناواقف ہونا، عقیدے اور ایمان سے ناواقف ہونا، یا اس کی عظمت اور اہمیت کا ان کے دلوں میں نہ ہونا ہے، والدین کی تربیت کی کوتاہی ہے۔ وہیں ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے لڑکیوں کی شادی کے لیے جو پابندیاں لگا رکھی ہیں، اتنا جہیز ہونا چاہیے، جہیز تو خیر ہماری برادری میں الحمدللہ نہیں ہے، لیکن اتنا بڑا، اتنا زیور ہو، اتنے جوڑے کپڑے ہوں، اور اتنی دعوت ہو، ناشتے کی دعوت میں یہ آئٹم ہو، اور شادی کے بعد کے نائٹ کی دعوت میں یہ آئٹم ہو۔ جب ایک پورا نظام بن جائے گا تب نکاح کیا جائے گا، جس کی وجہ سے نکاح لیٹ سے لیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا، یا علی لا تؤخر ثلاثا، علی 3 چیزوں کو لیٹ مت کرنا، الصلاۃ اذا آنت، نماز کا وقت ہو جائے تو تاخیر مت کرنا، والجنازۃ اذا حضرت، جنازہ تیار ہو کر آ جائے تو نماز اور تدفین میں تاخیر مت کرنا، والأیم اذا وجدت لا کفوا، اور لڑکی جب نکاح کی عمر کو پہنچ جائے اور کوئی مناسب رشتہ آ جائے تو نکاح میں تاخیر مت کرنا۔ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ٹالتے ہیں، لیٹ کرتے ہیں، اس کے جذبات دوسرے رخ پر چلے جاتے ہیں، پھر حادثات پیش آتے ہیں۔ بہرحال یہ چند باتیں میں نے اس پس منظر میں عرض کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی تعریف کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن خود عمل کا جب نمبر آتا ہے اس میں ہم کمزور ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اس پہلو پر بھی توجہ کرنی چاہیے۔ جتنی ہماری زندگی میں سنت زندہ ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوں گی، اتنا ہی چین، سکون اور راحت کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے۔ چاہے دنیا والے کچھ بھی کہیں، لیکن راحت اور چین اسی کے اندر ہے۔ ہمیں اس کا اپنی چین اور اپنے راحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔